دیکھ لیں تو ایک مقام بھی ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے جو بظاہر زمین کا حصہ نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ارض جنت کا قطع ہے۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے۔ ممبر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے اور گھر جہاں آپ نے شب و روز بسر کیے اور آج بھی آرام فرما رہے، اسے کہا جاتا ہے حجرہ عائشہ۔ ایک عقیدت مند نے اما عائشہ کے حجرے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، کہتے ہیں تیرا حجرہ امین خاص ہے، ذات رسالت کا عرض پہ یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ اور اسی در رحمت سے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، حوض کوثر پہ جلوہ افروز ہوں گے، پھر امت کے گنہگاروں کے حق میں شفاعت کریں گے اور میرے اور آپ جیسوں کے مقدر جاگ جائیں گے۔ اسی در رحمت سے شفاعت کی ابتدا ہوگی، جس سے امتوں پہ مغفرت کی انتہا ہوگی۔ مدینہ کی پہچان کھجوریں، کہنے اتنی کھجوریں لیں گے تو اس آدمی نے قیمت میں کمی کا مطالبہ کیے بغیر کہا اچھا اونٹ میرے حوالے کرو، ہم نے نکیل اس کو پکڑا دی، وہ اونٹ لے کے چلا گیا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہتے نہیں۔ اس کے نام کا پتہ ہے؟ نہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو تان ملامت کرنے لگے کہ عجیب تاجر ہو، ایک اجنبی آیا، اونٹ کی قیمت پوچھی، تم نے بتائی اور وہ قیمت دیے بغیر اونٹ لے کے چلا گیا۔ اب قیمت کہاں سے لوگے؟ کہتے ہم پریشان ہو گئے تو ہمارے خاندان میں ایک معمر خاتون تھی، بعض خواتین بڑی ذہین فتین ہوتی۔ جب اس نے ہماری پریشانی کو دیکھا، ہم سے پوچھا، ہم نے وجہ بتائی تو کہتی ہے پریشان نہ ہو، انی لکم ضامنون، میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ شخص واپس آئے گا اور تمہارا اونٹ کی قیمت دے کے جائے گا۔ ہم نے پوچھا بڑی بھی آپ اسے جانتی؟ کہتے نہیں، میں نے بھی تمہاری طرح ایک ہی دفعہ ان کی زیارت کی ہے، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے یہ شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، جو وعدہ اس نے کیا ہے اسے وفا کر کے دکھائے گا۔ کہتے ہیں سارا دن امید نا امیدی میں گزار دیا، جب سورج غروب ہونے لگا تو امیدوں پہ پانی پھرنے لگا۔ نہیں بھائی، اب تو اونٹ کی قیمت ڈوب گئی۔ کہتے ہیں اندھیرا چھا گیا، جب عشاء کا وقت ہوا ہم نے مدینہ منورہ کی طرف سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا، جس نے اونٹ پہ کھجوروں کی بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ وہ آ کے ہم سے کہنے لگا انی رسول اللہ، اور میں اللہ کے رسول کا ایلچی ہوں، آپ نے مجھے یہ دے کے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ان تاکلوا حتی تشبعوا، ان کھجوروں کو کھاؤ حتیٰ کہ سیر ہو جاؤ، کیونکہ مہمان نوازی ان کے دین کی بنیاد ہے۔ وَتَقْتَعْلُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، کھانے کے بعد ناپ تول کے دیکھ لو جتنی کھجوریں طے ہوئی تھیں وہ پوری کر لو۔ کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، ناپنا تولنا شروع کر دیں، پوری کھجوریں ناپ لیں، باقی ماندہ کھجوریں لے کے وہ شخص واپس چلا گیا۔ رات کا وقت ہے، ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیند ہی نہیں آ رہی۔ کیسی سیرت اور کردار والا، دل میں یہی خواہش ہے دوبارہ اس کی زیارت کریں، جب تک زیارت نہیں کریں گے چین نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں رات ہم نے اس حالت میں گزار دی، صبح ہوئی ناشتہ کیا، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، دوپہر کے وقت مدینے میں پہنچے، مسجد میں داخل ہوئے۔ ہم جب مسجد میں داخل ہوئے ہم نے دیکھا مسجد نبوی کا سین کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور ایک شخص منبر پہ کھڑا ہو کے یخطب الناس
الناس، لوگوں کو خطبہ دے رہا ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ ہم نے بنظر غائب دیکھا تو فیضا ہوا رسول اللہ، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہے، جن کی زیارت کے سپنے ہم اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے یہاں مدینے میں آئے ہیں۔ نبی کریم واز فرما رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ نبی کریم کا واز ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ گھنٹوں واز کر جائیں، نہ خود پتا ہو کیا کہنا چاہتے ہیں، نہ سننے والے کو علم ہو کہ حضرت صاحب ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم جب واز کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا، کفر کے تالے ٹوٹنے لگتے۔ کہتے ہم نے آپ کی زیارت کی، آپ کو دیکھا، پھر جب آپ کا واز سنا، آپ کا خطبہ سنا، ہماری کیفیت بھی بدل گئی۔ کہنے والا کہتا ہے جہانوں کی رحمت ہے اور اس کی نذیری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان والو میرے نبی کی سیرت کو نمونہ بنا لو۔ جہانوں کی رحمت ہے اس کی نذیری، زمانوں کی نعمت ہے اور اس کی بشیری، جہاں پاک ہوا ظلمتوں سے سراپا، وہ بدر الدجائی سراجم منیری۔ یہی تو اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی، ہماری جانیں بھی اللہ کی عطا، اولاد بھی اللہ کی عطا، مال بھی اللہ کی عطا، یہ امانت ہے۔ یہ امانت ہم نے ادا اس طرح کرنی ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے دین کی تبلیغ، تنفیذ اور ترویج کے لیے وقف کر دیں۔ اگر یہ عہد و پیمان ہم نے کر لیا، دل و دماغ میں یہ بٹھا لیا، تو سمجھ لو کہ ہم جس تربیتی اجتماع میں آئے ہیں اس سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر سمجھو جیسے آئے ہیں ویسے ہی جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے نہیں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے بزرگ علماء کرام انشاءاللہ العزیز آپ کو علم و حکمت کے موتیوں سے مالا مال کر کے بھیجیں گے۔ میں نے بھی توجہ اور انہماک سے عمل کی نیت سے سننا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے بھی اسی طرح توجہ اور انہماک کے ساتھ عمل کی نیت اور ارادے سے سننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔